بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ آرمی چیف میری وجہ سے پریشان ہیں، عمران خان۔ لاہور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے 900 نوجوانوں کی شناخت۔ عمران خان کا آرمی چیف پر الزام گھٹیا ذہنیت کا ثبوت ہے، شہباز شریف۔ آئی جی اسلام آباد نے مجھے روکنے کی پوری کوشش کی، عمران خان۔ مارشاءاللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آئی ایس پی آر۔ بحرین کے سکولوں میں اسرائیلی تعلقات کا سبق مٹا دیا گیا۔ چائنا کا اپنا خصوصی آدمی یوکرین اور روس بھیجنے کا فیصلہ۔ عمران خان کے دو چہرے ہیں، تنویر الیاس۔ امریکیوں کا شجرہ قدیم چینیوں سے وابستہ ہونے کا انکشاف۔ روس یوکرین جنگ کا گہرا اثر یورپ پر۔ تجربہ گاہ میں بنایا گیا گوشت حقیقی بیف سے زیادہ خطرناک۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ گرفتاری کے وقت ان پر تشدد کیا گیا اور ان کے سر پر ڈنڈے سے مارا گیا، تاہم انہوں نے نیب کی تحویل کے دوران اپنے ساتھ کیے گئے سلوک کو منصفانہ قرار دیا۔ عمران خان نے 9 مئی کو اپنے اغوا کا الزام آرمی چیف پر عائد کر دیا، ساتھ ہی گرفتاری کے بعد کئی شہروں میں ہونے والے ہنگاموں سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ جب ان سے اس تاثر کے بارے میں سوال کیا گیا کہ سیکیورٹی ایجنسیاں ان کے خلاف ہیں جبکہ عدلیہ ان کی حمایت کر رہی ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیاں نہیں ہیں، صرف ایک آدمی ہے جس کا نام ہے آرمی چیف عاصم منیر۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج میں جمہوریت نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آرمی چیف پریشان ہے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو میں انہیں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا، جس پر میں نے انہیں پیغام بھیجنے کی پوری کوشش کی ہے کہ میں نہیں کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ سب براہ راست اس کے حکم سے ہو رہا ہے، وہی ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اگر میں جیت گیا تو اسے ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران 5000 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ مرنے سے بچ گیا ہوں اور انہوں نے صرف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ افسوس ہے کہ میرا مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ جب سوال کیا گیا کہ انہیں سپریم کورٹ سے وہ ریلیف ملا ہے جو کسی اور سیاستدان کو نہیں دیا گیا، جس پر عمران خان نے کہا کہ جب وہ عدالت میں بیٹھے ہیں تو اسے ریلیف کیسے کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صرف ایک آدمی کی وجہ سے فوج کی بدنامی ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان کے قابو سے باہر تھا۔ عمران خان نے اس وقت کچھ دلچسپ تبصرے بھی کیے جب ان کا سینئر صحافی مطیع اللہ جان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ عمران خان نے صحافی کو بتایا کہ جب انہیں صحافی کے اغوا کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے بطور وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کے دوران ان کی فوری رہائی کا حکم دیا تھا۔ سیف سٹیز اتھارٹی نے ویڈیوز جبکہ تصاویر اور لوکیشنز خفیہ اداروں کو فراہم کر دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ٹریکنگ کی مدد سے 300 شرپسندوں کے کوائف جمع کر لیے ہیں۔ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کرنے والے 900 شرپسندوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ شرپسندوں کی شناخت تصاویر، ویڈیوز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کی گئی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ٹریکنگ کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کی جلد گرفتاری کے لیے جیو فینسنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب 9 مئی کی تمام مشکوک کالز شارٹ لسٹ کر کے کالرز کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس کو تباہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف تخریب کاری ایکٹ کے تحت FIR درج کر لی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں ملکی املاک کو نقصان پہنچانے والے افراد بھی قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں۔ لاہور میں جناح ہاؤس شہداء کی تصاویر کی پامالی اور فوجی دفاتر کو بھی ملک دشمنوں کی طرح نشانہ بنایا گیا۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں نے اس حوالے سے
تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مذکورہ ملزمان کے خلاف بہت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان کی آرمی چیف سے متعلق الزام تراشی کی شدید مذمت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کا بیان پاک فوج کے خلاف اس کی گھٹیا ذہنیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ یہ بیان 9 مئی کے المناک واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا اعتراف جرم ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جس نے محب وطن آرمی افسران پر جھوٹے الزامات لگائے، سائفر اور بیرونی سازش کی جھوٹی کہانیاں گڑھیں۔ یہ ملک دشمنی اور تخریب کاروں کے ماسٹر مائنڈ کے اصل عزائم کا اظہار ہے۔ بیان ثبوت ہے کہ شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی اور حساس تنصیبات اور عمارتوں پر حملے کے پیچھے منصوبہ بندی عمران خان کی تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ جنرل عاصم منیر سے تکلیف یہ ہے کہ وہ بطور DGI عمران نیازی اور ان کی اہلیہ فرح گوگی اور PTI کی سینئر قیادت کی بدترین کرپشن سے آگاہ تھے۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس زمان پارک لاہور جاتے ہوئے بتایا کہ IG اسلام آباد نے مجھے روکنے کی پوری کوشش کی، 3 گھنٹے ہمیں روکا اور کہا کہ بڑا خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم سڑک پر نکلے اور ہم نے زور لگا کر ان سے کہا کہ میں سارے پاکستان کو بتاؤں گا کہ تم اغوا کر رہے ہو، ہمیں زبردستی روک رہے ہو۔ عمران خان نے کہا کہ پھر دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں چھوڑا، اور اب ہم جب نکلے ہیں تو سڑکیں خالی پڑی ہوئی تھی، کوئی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسلام آباد پولیس نے کہا ہے کہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے حکم پر اسلام آباد کیپٹل پولیس نے عمران خان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی اور تمام انتظامات فول پروف سیکیورٹی کے لیے کیے گئے تھے، لیکن عمران خان نے سیکیورٹی کے لیے تعاون نہیں کیا اور اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہوں گے اور کسی دوسرے شخص یا ادارے کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکیں گے۔ 2 طرفہ معاملہ ہے، جسے سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے اس کا تعاون ناگزیر ہوتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ عمران خان نے سیکیورٹی کے لیے تعاون نہیں کیا، اگر وہ مارے گئے تو اپنے عمل کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ISPR نے ملک میں مارشاء سے متعلق زیر گردش خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ DGI نے کہا کہ مارشاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے۔ پاک فوج میں کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈوں کے باوجود فوج متحد ہے اور رہے گی۔ DGI نے مزید کہا کہ آرمی چیف سمیت پوری عسکری قیادت کا جمہوریت پر یقین ہے۔ دوسری طرف بلوچستان میں ایک آپریشن کے دوران 6 تخریب کار مارے گئے اور 7 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ آپریشن میں یرغمالیوں کو بچانا تھا اور ساتھ ہی ایک رہائشی بلاک سے 3 خاندانوں کو بچانا تھا۔ تخریب کاروں نے اپنے خوفناک عزائم سے بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ کامیاب آپریشن کے دوران ایک شہری سمیت قوم کے 7 بیٹے شہید ہو گئے، جبکہ ایک خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ بحرین کے شاہ سلمان بن حماد الخلیفہ نے بحرین کے تعلیمی اداروں میں نصاب سے اسرائیل عرب تعلقات پر مبنی اسباق کو حذف کرنے کا حکم دیا ہے۔ نصاب میں ایسی کوئی تبدیلیاں نہ کی جائیں جو بحرین کی قومی اقدار کے خلاف ہوں اور جو مذہب اور اس کے بنیادی ارکان کے تحفظ کو نقصان پہنچاتی ہو۔ شاہ بحرین کا یہ اعلان ناقدین کی جانب سے نصاب میں اسرائیل کو شامل کرنے اور متنازع اسرائیلی فلسطینی نقشے میں تبدیلی پر اٹھائے گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ بحرین اور اسرائیل نے ستمبر 2020 میں امریکی ثالثی کے ابراہم معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا۔ چائنا نے کہا ہے کہ اس نے روس یوکرین جنگ میں ثالثی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ چائنا نے خصوصی نمائندہ یوکرین اور روس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دورے کا مقصد یوکرینی بحران کے سیاسی تصفیے پر تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ چینی نمائندے کا دورہ چائنا کے امن کو فروغ دینے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ چائنا کے یورپ اور ایشیائی امور کے سفیر 15 مئی سے یوکرین، پولینڈ، فرانس، جرمنی اور روس کا دورہ کریں گے۔
سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اپنے ایک بیان میں کہنا ہے کہ عمران خان قومی اداروں پر ایسے حملے کر رہا ہے جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے ایسے حملوں اور لب و لہجے کی مذمت کرتا ہوں۔ سردار تنویر الیاس نے کہا کہ عمران خان لوگوں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے اور ان کے دو چہرے ہیں۔ عمران خان اپنی ذات کی خود پرستی میں گم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں دو چہروں والے عمران خان کو بے نقاب کروں گا۔ تنویر الیاس کا کہنا تھا کہ عمران خان درینہ دوست کے جنازے میں بھی نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو چیز عمران خان کے حق میں ہے اسے عمران خان ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ قومی اداروں پر ایسے حملے کر رہا ہے جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ قدیم انسانوں نے 26,000 سال پہلے چائنا سے امریکہ کی جانب نقل مکانی کی تھی۔ چائنا میں قائم چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے محققین نے اپنے مطالعے میں حاصل ہونے والے شواہد کے متعلق بتایا کہ چائنا سے امریکہ کی جانب سب سے پہلے نقل مکانی کرنے والے افراد چائنا کے شمالی ساحلی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے پہلے ماہرین کا ماننا تھا کہ قدیم سائبیرین آبائی امریکیوں کے واحد اجداد ہیں جنہوں نے بیرنگ اسٹریٹ، وہ جگہ جہاں آج کے روس اور الاسکا ملتے ہیں، پار کیا اور امریکہ پہنچے۔ ٹیم نے وہ ڈی این اے جو ماں سے ان کے بچوں کو منتقل ہوتے تھے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے مادہ نسب کا سراغ لگایا، جس سے مشرقی ایشیائی دور کی آبادیوں کا تعلق چلی، پیرو، برازیل، ایکواڈور، میکسیکو اور کیلیفورنیا کی ابتدائی آبادیوں میں پائے گئے۔ اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ 19,500 سال پہلے ایک اور نقل مکانی ہوئی تھی جس کے سبب موسم بہتر ہونے کی وجہ سے آبادی تیزی سے بڑھی تھی۔ تحقیق کے سربراہ مصنفہ ڈاکٹر یو چن لی کا کہنا تھا کہ آبائی امریکیوں کے ایشیائی نسل کے متعلق معاملات جتنے سمجھے جاتے ہیں اس سے زیادہ پیچیدہ ہیں۔ محققین نے یوریشیا کے خطے سے 1,00,000 سے زائد موجودہ اور 15,000 قدیم ڈی این اے کے نمونوں کا جائزہ لیا تھا۔ روس یوکرین جنگ اور اس جنگ کے نتیجے میں سیاسی اور اقتصادی بحران، بڑھتی بدامنی، غذائی اشیاء کی قلت اور پناہ گزینوں کی بڑھتی تعداد ایسے مسائل ہیں جو یورپی ملکوں میں مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں سیاسی اور اقتصادی بحران میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اٹلی جیسے ملکوں نے جو پناہ گزینوں کا مرکز بنے رہے ہیں سختیاں برتنی شروع کر دی ہیں اور بعض موقعوں پر اپنی سرحدوں کو بھی بند کر لیا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تجربہ گاہ میں بنایا جانے والا گوشت ہمارے لیے اتنا مفید نہیں ہے جتنا اس کو بتایا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کے محققین نے انکشاف کیا ہے کہ تجربہ گاہ میں جانوروں کے خلیوں سے بنایا جانے والا گوشت ماحول کے لیے حقیقی بیف سے 25% زیادہ بدتر ہے۔ بیف کی پیداوار کے نتیجے میں بڑی مقدار میں کاربن ماحول کا حصہ بنتی ہے کیونکہ اس کے لیے پانی، غذا اور مویشیوں کے لیے درختوں کو کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ تجربہ گاہ میں بنے گوشت کی صنعت پروان چڑھنے کے بعد یہ زیادہ شدت سے کاربن کے اخراج کا سبب بنے گی۔ تحقیق میں معلوم ہوا کہ لیب میں بنائے جانے والا فی کلو گرام گوشت 246 سے 1,508 کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا سبب بنے گا، جو عام بیف کے مقابلے میں 4 سے 25% زیادہ ہے۔ دوستو، لوگ ہماری کامیابیوں خوشی سے جلتے ہیں، اس بات کا اندازہ ہم ان کے برے رویے سے لگا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسے فنکار بھی موجود ہیں جو بہت آسانی سے اپنے اندر کا زہر چھپا کر بظاہر ہمارے سامنے میٹھے بنتے ہیں، لیکن وقت پڑنے پر ہمیں نقصان پہنچانے سے نہیں چوکتے۔ وہ لاکھ اپنی جلن پر پردہ ڈالیں لیکن آپ کو ان کے اندر کا بغض آخر نظر آ ہی جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم کو نوکری مل گئی ہے، بہت مبارک ہو، لیکن وہ کمپنی تو ایسے لوگوں کو ہی ملازمت دیتی ہے جو کم تجربے کار ہوں، خیر پھر بھی آپ کو مبارک ہو۔
دیکھا دوستو آپ نے کس طرح مبارکباد میں طنز چھپا ہوا تھا۔ یہ طنزیہ رویہ یا اگلے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک حاسد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاسد دوست کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی آپ کی پرانی غلطیاں نہیں بھولتا اور وقتاً فوقتاً آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے تاکہ آپ کبھی خود پر بھروسہ نہ کر سکیں۔ آپ کبھی اپنی خوشیاں اور کامیابیاں اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ کی کامیابی ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دوست یا رشتہ دار کو خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ سے حسد کا شکار ہے۔ ایسے حاسد لوگ آپ کی غیر موجودگی میں خود کو آپ سے اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ اکثر یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں۔ یہ جملہ تعریف کی حد تک تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کی محنت کو بھی آپ کی گڈ لک قرار دے دے تو یہ بھی جلن کی ایک نشانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا امتحان پاس کر لیا جس کے لیے آپ نے دن رات بہت محنت کی، اور پھر بھی آپ کا دوست آپ کی محنت کو سراہنے کی بجائے تمام صحرا قسمت کے سر ڈال دے تو جان لیں کہ یہ اس کا حسد ہے۔ حاسد دوست آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی کامیابی اور خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی دل دکھانے والی بات ضرور کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی مقابلے میں اچھے نمبر حاصل کر لیے ہیں تو وہ کہیں گے کہ پچھلی بار میرے نمبر تو تم سے بھی زیادہ اچھے تھے، یا فلاں کے نمبر تم سے زیادہ اچھے ہیں۔ دوسروں کی خوشی میں خوش نہ ہونے والا یہ رویہ دراصل ان کی جلن کا راز کھولتا ہے۔ باقی دوستوں، جو اچھا دوست ہوتا ہے اس کا آپ کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اچھے دوست کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا، بلکہ برے حاسد کو پہچاننا کافی مشکل ہوتا ہے۔ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا میں 16 سال پر محیط ایک تحقیقی مطالعے میں انکشاف ہوا ہے کہ صحت مند انسان کا جسمانی درجہ حرارت صرف کم نہیں ہو رہا بلکہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس اسٹڈی میں گزشتہ 16 سال کے دوران سیمانی قبائل کے 5500 بالغ افراد کے جسمانی درجہ حرارت کا ریکارڈ گنگالا گیا، جو ایک طویل مدتی مقامی منصوبے سیمانی ہیلتھ اینڈ لائف ہسٹری پروجیکٹ کے تحت باقاعدگی سے نوٹ کیا جا رہا ہے۔ انسان ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ جسمانی درجہ حرارت اب 37 سینٹی گریڈ نہیں رہا، اگرچہ اس سے پہلے 2017 اور 2019 میں بالترتیب برطانیہ اور امریکہ میں کی گئی تحقیق سے یہی بات سامنے آ چکی ہے، لیکن تب یہ خیال کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک ترقی یافتہ ہیں جہاں عام لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات حاصل ہیں، جبکہ نسبتاً صاف ستھرے ماحول کی وجہ سے بھی انہیں بیماریوں کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ تاہم سیمانی قبائل پر ہونے والی تحقیق نے معاملہ الجھا دیا ہے۔ ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ سیمانی قبائل میں صحت مند بالغ افراد کا جسمانی درجہ حرارت پچھلے 16 سال سے مسلسل گرتا جا رہا ہے، جو آج 97.7 ڈگری تک گر چکا ہے۔ آج ایک صحت مند بالغ انسان کا اوسطاً جسمانی درجہ حرارت 98.6 ڈگری تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فی الحال اس سوال کا کوئی جواب ماہرین کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوستو، یہ تحقیق سائنس ایڈوانسز کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہو چکی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔